بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ویسی نہیں ہوتی، یعنی ظاہر میں نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے جبکہ ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ایک اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتی ہے یقین کی نظر۔ یقین کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ حقیقت نظر آتی ہے، لیکن اگر ظاہر کی نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت نظر نہیں آتی۔ لیکن یقین کی نظر سے دیکھنے کے لیے بنیادی طور پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اور جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم نظر کا دھوکہ کہتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک واقعہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب اتنی تفصیل کے ساتھ جو ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یقین کی نظر کیا ہوتی ہے اور ظاہر کی نظر کیا ہوتی ہے۔ اور بندہ اگر یقین کی نظر سے دیکھتا ہے اور یقین کی نظر سے، ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن جو ظاہر کی نظر پہ جاتا ہے وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اس سے پہلے فرعون کو یہ خبر دی تھی، اس وقت کے جو بڑے بڑے کاہن تھے، نجومی تھے، جو بھی اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو آپ کے تخت کے زوال کا، آپ کی حکومت کی، سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ خبر فرعون کے پاس تھی۔ اس نے اسی وجہ سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کروایا، صرف اس ڈر سے کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو، کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو، کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جب یہ حالات چل رہے تھے کہ ہر بچے کو جیسے ہی پیدا ہوتا تھا فرعون مروا دیتا تھا، اب اس وقت فرعون کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، وحی کی کہ اس بچے کو تنور میں ڈال دیں۔ کس وقت؟ جب فرعون کے فوجی باہر پہنچے اور انہیں پتہ لگا کہ یار اس گھر میں کوئی بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اس گھر میں پہنچے تو اب وہ تلاشی لینے کے لیے اندر آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہیں، تنور کے پاس ہیں، گرم تنور جل رہا ہے، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ جی اس کو تنور میں ڈال دیں۔ اب دیکھیں ظاہر کی نظر ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ تنور میں ڈالا جائے، جلتے تنور میں ڈالا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کچھ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ ہماری عقل یہ ہمیں کہتی ہے، ظاہر کی نظر یہ کہتی ہے کہ جی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے کیا میسج آ رہا ہے کہ جی اس کو اس تنور میں ڈال دیں۔ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، انہوں نے جو اللہ کی طرف سے پیغام ملا اس پہ عمل کیا اور تنور میں ڈال دیا۔ اب اس کے بعد فوجی جب آئے، اندر تنور جل رہا تھا، تنور میں تو نہیں دیکھنا تھا انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی، تلاشی لے کے وہ چلے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جلدی سے نکالا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کے بعد پھر اگلا لمحہ یہ آیا کہ پھر جب یہ پتہ لگا کہ یار یہاں پہ سیف نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اللہ کی طرف سے میسج آیا، پیغام دیا گیا، پہنچایا گیا کہ جی اس کو ایک لکڑی کے صندوقچہ سا بنا کے اس کے اندر ڈال کے آپ اس کو دریا میں چھوڑ دیں، سمندر میں چھوڑ دیں۔ اب وہ دریا میں جب پانی میں چھوڑنا ہے، اتنا معصوم بچہ کہ جو نہ بول سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے ایک وہ لکڑی کا چھوٹا سا باکس بنوایا جاتا ہے، اور جس سے بنوایا جاتا ہے وہ بھی آگے جاسوسی کرنے کے چکر میں ہے۔ اب جب بنوایا جاتا ہے تو پھر اب اس باکس میں اس بچے کو رکھا جاتا ہے اور پانی کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ پھر عقل یہ کہتی ہے کہ یار اس بچے کو، اتنے معصوم بچے کو آپ بے یار و مددگار پانی کی نظر کر رہے ہیں۔ پھر عقل انسان کی دنگ رہ جاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ تو بڑا نقصان ہے، بڑا خرچہ ہے، اس سے تو جناب یہ بچے کی زندگی جو ویسے بچ بھی سکتی تھی چھپ چھپ کے جس طرح بھی، وہ پھر بھی چانس تھا، لیکن یہاں تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہا۔ اب یہاں پر جب بچے کو اس باکس میں رکھا جاتا ہے، پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، بہا دیا جاتا ہے، تو اب یہ پانی کا رخ ہے فرعون کے محل کی طرف۔ یہ ایک اور خدشہ۔
عقل یہ کہتی ہے کہ یار ایک تو کسی طرح بچ بھی جائے تو سامنے یہ پانی جا کر رہا ہے فرعون کے محل کی طرف، اس کے دربار کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چانس تھوڑا بہت رہ بھی جاتا ہے وہ بھی ختم۔ اب جب یہ ساری صورتحال نظر آتی ہے، اس صورتحال کے باوجود یہ بچہ جب یہ باکس میں جب جا رہا ہے سامنے فرعون کے محل کی طرف جا رہا ہے، تو کیونکہ اللہ کے حکم سے پانی میں بہایا گیا تھا، پانی کی نظر کیا گیا تھا، تو اس وقت فرعون اپنی اہلیہ کے ساتھ وہیں پر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ باکس وہاں پہنچ رہا ہے۔ اب تو چانس بالکل ختم ہو گیا، سب بچوں کو مروا رہا ہے اور ایک بچہ اس کے سامنے خود آ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ کسی نے اس بچے کو بچانے کے لیے کہ میرے فوج کی نظر میں نہ آ جائے، میرے جناب جو سپاہی ہیں ان کی نظر سے بچ جائے، اس لیے پانی میں بہایا گیا ہے۔ اب وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب تو چانس ختم ہو گیا، جس سے بچا رہے ہیں اسی کے پاس یہ پہنچ گیا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یار یہ تو بس گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا یہ۔ تو اب جب وہاں پہنچا ہے تو فرعون نے تلوار نکالی کہ جی میں اتنے بچوں کو جو مروا رہا ہوں، تو یہ بچہ تو خود میرے پاس آیا، اس کا مطلب کہ یہی وہ بچہ نہ ہو۔ اب وہ جب قتل کرنے لگتا ہے اس ارادے سے، تو جو اس کی اہلیہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ اتنے بچوں کو تم نے مروا دیا، تو یہ اس ایک بچے کو تو چھوڑ دو، یہ بڑا معصوم سا لگ رہا ہے، بڑا پیارا سا کیوٹ سا بچہ لگ رہا ہے، تو اس بچے کو تو چھوڑ دو، ایک کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جائے گا، اتنے بچوں کو تو تم نے مروا دیا۔ تو اس نے پھر اس کے امتحان کے لیے کہا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا میری حکومت کا، سلطنت کا کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو معصوم سا ہے، اس نے کیا سبب بننے ہے؟ اس نے کہا اس کا امتحان لوں گا پھر میں۔ اب اس بچے کے امتحان کے لیے اس نے کیا کیا، فرعون نے کچھ ہیرے جواہرات رکھے سامنے اور کچھ کوئلے رکھ دیے سامنے۔ ایک طرف کوئلے رکھے ہیں دہکتے ہوئے انگارے ہیں، دوسری طرف یعنی وہ ہیرے جواہرات ہیں، اور بچے کے سامنے رکھے ہیں۔ ہیرے جواہرات میں چمک ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے، تو یہ چھوٹے سے ہیں، یہ بھی جناب اس ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے ہیں، لیکن فوری طور پہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، فرشتے نے ہاتھ یہاں سے پکڑ کے ادھر کر دیا کوئلوں کی طرف۔ انہوں نے جیسے ہی کوئلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، کوئلہ فوراً اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، اور کوئلہ تو ظاہر دہکتا تھا، اس کی وجہ سے زبان میں، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آئی جو ساری زندگی رہی اس کوئلے کی وجہ سے، کہ جو دہکتا ہوا کوئلہ تھا، انگارہ تھا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو پھر اہلیہ نے، فرعون کی اہلیہ نے کہا کہ دیکھا آپ نے معصوم سا بچہ، اس کو کیا پتا کہ یہ قیمتی چیز ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اس سے بچنا ہے، یہ خطرناک ہے، یہ کام کی چیز ہے، اس کو تو نہیں پتا۔ فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فرعون نے وہاں چھوڑ دیا۔ اب گھر میں تو ہو سکتا تھا بچ جاتا، لیکن فرعون کے محل میں پرورش ہونی شروع ہو گئی۔ فرعون کے محل میں پرورش ہونی شروع ہوئی، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پہلے سٹیپ پہ جب تنور میں گرایا گیا، تنور میں ڈالا گیا، تب بھی اللہ کی مان کیسا کیا گیا، اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی۔ دوسرے سٹیپ پہ جب پانی کی نظر کیا گیا، اللہ کی مان کے کیا گیا، اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی۔ پہلے گھر میں پلنا تھا، جھونپڑے میں پلنا تھا، غربت میں پلنا تھا، اللہ نے جناب محل میں پرورش کروا کے دکھائی کہ جس کو میں اس محل میں پرورش کروا کے دکھاؤں گا، کیونکہ میری مان کے چلے ہو نا۔ ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ یار میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس میں فلاح ہے، کامیابی ہے، اور اس میں یقینی طور پر جو ہے یعنی ترقی ہے، گروتھ ہے، کامیابی ہے۔ تو اب یہ دو باتیں مانی ہیں، اور دو باتوں کے بعد یہ اثرات ہیں۔ اور اس کے بعد جب ماں نے دودھ پلانا تھا، کئی دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، کیونکہ یہ کسی کا دودھ اس بچے نے نہیں پیا۔ یہاں تک کہ بات چلتی کہ جناب فرعون کے محل میں ایک بچہ ہے، وہ کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہا، تو جناب اس طرح نا انہی کی والدہ پھر وہ آئیں اور انہوں نے ہی خود دودھ پلایا، اور خود اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو روز دیکھتی رہی کہ یار میرا بچہ محل میں پرورش پا رہا ہے۔ یعنی وہ بھی جو دور رہنے کی تکلیف ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ آزمائش ضرور تھی، یہ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش تھی، لیکن آزمائش کے باوجود پرورش بھی بہترین جگہ پہ کروا کے دکھایا، اور پھر اپنی نظروں کے سامنے بھی رکھا، والدہ کی نظروں کے سامنے بھی رکھا۔ اس کے بعد یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے